ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے افسانے منتخب کیے گئے ہیں۔ شمارہ نمبر 11 دریافت سے اختر محی الدین کی ایک کشمیری کہانی جس کا ترجمہ کرن سنگھ نے کچھوے کے عنوان سے کیا ہے۔ اختر محی الدین کی کشمیری کہانی ترجمہ کرن سنگھ، کہانی کا عنوان کچھوے۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں قمر جمیل صاحب کی زیر ادارت شائع کیا گیا۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ کچھوے، ترجمہ کرن سنگھ۔ دوسرے دن انہوں نے اخبار میں اس بم کا فوٹو چھپا ہوا دیکھا۔ امریکہ نے اس بم کی سمندر میں آزمائش کی تھی، جس کی وجہ سے سمندر میں طوفان آ گیا تھا۔ مسٹر عبدالکریم کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ دنیا کے موجودہ حالات سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ امریکہ جنگ کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ وہ جنگ کرنے سے باز نہیں رہے گا، کیونکہ امریکی سرکار جنگ ہی کی بدولت برقرار ہے۔ امریکہ کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار ہے جو وہ ساری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ مسٹر عبدالکریم ایم اے LLB صاحب کو اب اپنی جان بچانے کی لگی تھی۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور پیٹ میں مروڑیں اٹھنے لگیں۔ ان کا مزاج بگڑ گیا اور وہ بات بات پر ہر کسی سے الجھنے لگے۔ آنگن میں بچے شور مچاتے تو مسٹر عبدالکریم ان لوگوں کو بھگا دیتے۔ اگر کسی کو کچھ گاتے ہوئے سنتے تو وہ دور ہی سے گالیاں دینا شروع کر دیتے اور بڑبڑانے لگتے۔ ان بے وقوفوں کو کیا خبر کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ کم بختو، اگر ایک بھی بم گرا تو سب کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ مسٹر عبدالکریم اب دنیا سے کافی بیزار ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ان کے لیے قہوہ لے کر آئی۔ برآمدہ پار کر کے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ مسٹر عبدالکریم گھٹنوں میں منہ دیے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں پریشانی ہوئی۔ یا خدا، یہ بیمار ہے یا نوکری سے جواب مل گیا ہے یا پھر کوئی اور بات ہوئی ہے۔ ماں نے مسٹر عبدالکریم کو بڑے پیار سے قہوہ پینے کے لیے کہا۔ اتنے میں ایک بلبل آئی اور کھڑکی میں بیٹھ کر چہکنے لگی۔ مسٹر عبدالکریم اٹھے اور اسے بھگا دیا۔ ارے، اس بلبل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو اسے دھتکار دیا؟ اس کی ماں نے کہا۔ شاید آج کوئی مہمان آئے گا۔ مہمان آئے گا؟ ارے موت آئے گی، موت! دنیا فنا ہو جائے گی، پھر بھلے آئیں تمہارے مہمان۔ دیکھو تو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی ماں نے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ ماں کو اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ بیٹے نے آج اس کے ساتھ اتنی بات تو کی۔ سچ کہہ رہا ہوں ماں، آج جنگ چھڑی تو یقین جانو کل دنیا میں کوئی زندہ نہ بچے گا۔ وہ بھلا کیسے؟ آج تک اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں صرف وہی لوگ مرے کھپے جنہوں نے لڑائیاں شروع کی تھیں۔ تمہیں کیا خبر اماں، یوں ہی اپنے سیدھے پن میں تم نے ساری زندگی گزار دی۔ ارے، امریکہ نے بم بنایا ہے، بم، ایسا بم جس سے ساری دنیا برباد ہو جائے گی۔ ارے، بم بنایا ہے تو کیا ہوا؟ دنیا کے لوگ اسے بم پھینکنے دیں گے؟ ماں نے پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی۔ عبدالکریم کو اس بات پر ہنسی آنے لگی کہ ان دنیا والوں کی عقل تو دیکھو۔ 3 دن تک مسٹر عبدالکریم نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ ان 3 دنوں میں وہ دروازہ بند کر کے سوچتے ہی رہے یا پھر رہ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے رہے۔
تیسرے دن اخبار پڑھتے پڑھتے بچوں کی طرح چلا اٹھے، ماں، ارے ماں! ماں دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ خوشی میں پھولی نہ سما رہی تھی کہ آج بیٹے نے کس قدر محبت سے بلایا ہے۔ کمرے میں جا کر دیکھا کہ مسٹر عبد الکریم معصوم بچے کی طرح بے حد خوش نظر آ رہا ہے۔ ماں، تمہیں یہ خبر کیسے پڑی کہ امریکہ کو بم گرانے نہیں دیں گے؟ مسٹر عبد الکریم نے اخبار کی سطور جلدی جلدی پڑھتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، کچھ ایسا کچھ سنا بھی نہیں ہے، لیکن بیٹے، یہ بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے۔ مسٹر عبد الکریم اخبار میں شائع دنیا بھر کے سائنسدانوں، ادیبوں، دانشوروں، مزدوروں اور عام لوگوں کی رائے پڑھ رہے تھے کہ ہائیڈروجن بم پر پابندی لگائی جائے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اخبار کے حروف گردش کر رہے ہوں، قد میں بڑھ رہے ہیں۔ وہ لمبے ہوتے گئے، پھیلتے گئے۔ وہ حروف انسانوں کی طرح بولنے لگے۔ چھوٹے بڑے، کھیلتے کودتے بچے سبھی چلا رہے تھے، ہائیڈروجن بم پر پابندی لگائی جائے۔ اس کی نظروں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا، سر چکرانے لگا۔ اخبار وہیں پھینک کر وہ کھڑا ہو گیا۔ باہر دیکھا کہ سورج کافی اوپر چڑھ آیا ہے اور گلی میں محلے کے بچے شور مچا رہے تھے۔ مسٹر عبد الکریم MA LLB صاحب نے سنا کہ درزی کی دکان پر لوگ اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ جو ملک دنیا کی امن کو برباد کرے گا وہ بالآخر شکست کھائے گا، کیونکہ دنیا کے سبھی لوگ اس کے خلاف ہوں گے۔ مسٹر عبد الکریم MA LLB صاحب کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے آج اس نے کئی دنوں کے بعد اس دنیا کی روشنی کو دیکھا ہو۔